الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اور تمام مومنین کو رمضان المبارک کی نعمت سے دوبارہ رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی. ایک بار پھر رمضان مبارک کی فضیلتیں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اس کا احسان منایا جائے، جتنا بھی اس پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس پر میں آپ کو اور اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگ مبارکباد قبول فرمائیے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، انوار و خیر والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اسی طرح سے اس کے فضائل کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث شریف ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفدت الشیاطین ومردت الجن. اس ماہ مبارک میں شیاطین کو، شرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اور مزید فضل کیا ہوتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورے مہینے اس رمضان مبارک کے. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنین کے نیکیوں پر ان کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو غلط کام میں پھنسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، یا جو نہیں سمجھ پا رہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے. اور یہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کرنے والے، اے خیر کے متلاشی، اے اچھائیوں کے متلاشی، اے اچھے کام کرنے والے، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، مزید تم اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو اور اچھے کاموں کو کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے خطا کار، اے قصوروار، اے مجرم، اے گناہگار، رک جا، بس کر، ٹھہر جا، اب اللہ کی نافرمانی مت کر، اللہ کی طرف واپس آ، پلٹ جا. اور یہ اعلان روزانہ، ہر رمضان کے روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے، ہر رمضان کے رات میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. اسی طرح سے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لِكُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمْ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف. ہر انسان کی اچھائی کا عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک اچھے کام کرنے پر ایک نیکی کی بجائے 10 گنا سے نیکی کی شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، اسٹارٹنگ ہوگی، اور کہاں تک کے پہنچ جائے گی؟ 700 گنا یا اس سے بھی آگے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفلی نیکی کی، ایک نفلی عبادت کی، ایک نفلی اچھائی کی، ایک نفلی خیر کیا، تو گویا کہ اس نے ایک فریضہ ادا کیا دوسرے دنوں میں. اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، من ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. جس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک فریضہ ادا کیا، گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے دوسرے دنوں میں. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یزاد فیہا رزق المؤمن فیہ. اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، گنجائش پیدا کر دی جاتی ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، ان لکل مسلم فی یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، رمضان کے دن میں، شب و رات میں مومن کی ایک دعا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو، تمام مومنین کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی قدر کرنے کی، قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا احسان عطا کیا، تو اللہ مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، 100 مرتبہ استغفار، اگر ہم سے اس میں کوتاہی ہوئی، ناقدری ہوئی اور ناشکری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر، پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ کیوں رکھا جائے؟ کس لیے رکھا جائے؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ روزہ کہتے کسے ہیں؟ یہ روزہ، یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی، اصل چیز ہماری عربی ہے، قرآن ہمارا عربی میں، حدیث ہماری عربی میں، اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی، جنت کی زبان عربی ہوگی، ساری چیزیں ہماری عربی میں۔ یہ تو اردو کا لفظ ہے روزہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں صوم۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں الامساک عن الشیء، چیزوں سے رک جانا، روکے رہنا، باز رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور معروف تعریف اس کی یہ ہے، شرعی تعریف اس کی ہے شرع میں، الامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات مع النیت من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، جس کا ترجمہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب شمس تک نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے رکنا، بچنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جن سے روزے پر اثر پڑتا ہے، ان تمام چیزوں سے روکے رہنا، باز رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن ہم نے روزہ سمجھا ہے کہ صرف بھوکا و پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ روزہ نام ہے کھانے اور پینے سے رکنے کا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ نام ہے کہ رات میں اٹھ کر کے سحری کر لی جائے اور شام میں مغرب کے وقت افطار کر لیا جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، جی بالکل نہیں، بلکہ روزہ نام ہے ہر قسم کے فسق و فجور سے، گناہوں سے، غیبتوں سے، بے حیائیوں سے، برے کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ جس طرح سے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اسی طرح سے جسم کے تمام اعضاء سے، تمام جوارح سے، بدن کے ایک ایک عضو سے، ایک ایک جز سے اللہ کی منہیات نہیں کر سکتے۔ اللہ کی منہیات سے دور رہنا پڑے گا، آپ کو منکرات سے دور رہنا پڑے گا، بے حیائیوں سے دور رہنا پڑے گا۔ جس طرح سے روزے کی حالت میں آپ منہ میں کچھ رکھ نہیں سکتے، کچھ چکھ نہیں سکتے، اسی طرح سے آپ اللہ کی نافرمانی و برائی نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ بالکل بے اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے رمضان شریف کے مہینے میں بھی بے حیائی کرنے سے، برائی کرنے سے، رب کی نافرمانی کرنے سے، غلط کام میں ملوث رہنے سے، فسق و فجور کرنے سے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، روزے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، روزے کی روح نکل جاتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، روزہ بے اثر ہو کر کے رہ جاتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی مقصودیت، اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کے جو اثرات تھے، جو برکات تھے، جو انوارات تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر روزہ ایک دم بے جان ہو کر کے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی فوائد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے، جس کو دل و دماغ پر نقش کر لینے کی ہے، اچھی طرح سے بیٹھا لینے کی ہے، وہ یہ کہ رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی حرمت، اس کے انوار و برکات کا، اور خصوصی طور سے نیت کے استحضار ہونا چاہیے، نیت کا استحضار ہونا چاہیے، تصحیح نیت ہونا چاہیے، اخلاص عمل ہونا چاہیے۔
میں آپ سبھی سے کہتا ہوں، جو لوگ یہاں پر ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیں، ذرا اپنے ذہنوں کو بیدار کریں، شعور پیدا کریں، اور بلکہ ایک قدم میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے ذہنوں سے، دل و دماغ سے، قلب و جگر سے یہ کہلوا لیجیے، اس بات کے لیے تیار کر لیجیے اپنے ذہن و دماغ کو کہ میری نماز، میرے روزے، میری عبادت، میری ریاضت، میرے دعا و اذکار، مناجات، یہ شب بیداریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی پسندیدگی کے لیے ہے، اس سے اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا خوشنودی مطلوب ہے، نہ تو یہ رسمن ہے، نہ رواجن ہے، نہ عادتن ہے، نہ مصلحتن ہے، نہ کسی اور وجہ سے، نہ کسی اور تقاضے کی بنیاد پر، صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا اور بڑی آزمائش کی بات ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، غور سے سنیے، سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عادت اور ایک عبادت، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، صرف عبادت میں با کا فرق ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس میں اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، جیسے زمین اور آسمان، جیسے قطرے اور سمندر میں، جیسے ذرے اور پہاڑ میں، جیسے چیونٹی اور ہاتھی میں، اتنا بڑا فرق ہے۔ بسا اوقات سمجھیے، بسا اوقات نیت کے استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی عبادت عادت میں بدل جاتی ہے، آدمی کوئی عبادت کر رہا ہے، اس میں اس کی نیت درست نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، تو اس کی عبادت عادت میں بدل جائے گی، اور بہت سی عبادتیں تو ایسی ہیں کہ اگر اس نے نیت صحیح نہیں کی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی، اس پر اس کو گناہ ملے گا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہے، اخلاص ہے اس کے عمل میں، اور وہ اپنی عادت کے مطابق کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ عادت جو ہے اس کی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ عادت اس کی عبادت میں شمار کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خصوصی طور سے توجہ مبذول کروائی، توجہ دلائی۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث بخاری شریف کی ایک پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آدمی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ عمل کا جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے صرف وہ حدیثیں رکھتا ہوں جو رمضان کے متعلق آئی ہیں، رمضان کی نیت کے استحضار کے متعلق آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، نیت کی استحضار کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو بخش دیتے، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے نیت کے استحضار کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے، اور میں نے تراویح کو تمہارے اوپر سنت قرار دیا، جاری کیا، تو جو شخص ایمان کی حالت میں، نیت کے استحضار کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص عمل کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں، مشفع اور صاف و شفاف فرما دیتے ہیں، جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، آج ہی وہ دنیا میں آیا ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس میں خصوصی طور سے ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے، ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ بات اچھی طرح سے سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، تصحیح نیت کا صحیح ہونا، نیت صحیح ہونا، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نیت کا صحیح ہو، صحیح نیت ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسرا، اخلاص عمل، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ یہ دو چیزیں
اعمال کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے۔ میں آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نیت کو صحیح کر لیجئے، درست کر لیجئے۔ خدا کے واسطے اگر نیت میں ذرا بھی فطور ہے یا نیت میں کوئی اور چیز بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو اپنے ذہنوں سے، دماغوں سے، دل سے نکال کر کے کھرچ کر کے پھینک دیجئے، کنارے لگا دیجئے، ہٹا دیجئے، اور ابھی درست کر لیجئے کہ ہماری نماز روزہ، ہماری ساری تر عبادتیں اللہ کی خوشی، خوشنودی، اس کی رضا کے لیے، اور اس سے کوئی چیز مقصود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے رمضان مبارک میں دھیان رکھنے کی، یاد رکھنے کی، کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت، ہمارے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت و ریاضت میں، دعا و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، دعا و مناجات میں، تلاوت قرآن میں، ایصال ثواب میں، استغفار میں گزرے، خصوصی طور سے استغفار میں، درود شریف میں ہمارا وقت گزرے، ہم درود شریف کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں چار چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چار چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ آیا ہے 4 چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد، کثرت سے آدمی کو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی عظمت، اس کی وحدانیت، اس کی فردیت، اس کی صمدیت، اس کا جلال، جمال، کمال دل میں بیٹھے گا، دل میں اترے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور آدمی کو نصیب ہوگا، اور یہی مقصود ہے۔ دوسرا یہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے وہاں ایک خاص مقام ہم کو نصیب ہوگا، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ جنت کی طلب ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے، نمازوں میں، دعاؤں میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے پناہ، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے رہائی، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی سختیوں سے، جہنم کی ہولناکیوں سے ہم اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی سختیوں سے بچا لے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جتنے فضائل وارد ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، یہ حالات بہت ہی تشویشناک ہیں، بہت ہی فکر مند حالات ہیں، بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ اخبار اور خبریں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پورے عالم میں، تقریباً پوری دنیا میں یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، عالمی مرض پھیلا ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کا عذاب ہے تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے سروں پر، پوری دنیا کے سروں پر منڈلا رہا ہے، یہ خطرہ بھی ہٹا نہیں، ٹلا نہیں، بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بھی ہم سنبھلتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ابھی بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، کس نشے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کس نشے میں مدہوش ہیں، کس نشے میں مغمور ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، ہم سمجھتے نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے ہر نشہ آور چیز کا نشہ کچھ وقفے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، آدمی صحیح ہو جاتا ہے، آدمی اپنی اصلی، پچھلی، پہلی حالت پر لوٹ آ جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے ضمیر کو کیا ہو گیا، ہمارے خمیر کو کیا ہو گیا، ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہم کو جو کرنا وہی ہم کریں گے، ہمیں جو جی میں آئے گا ہم اپنے جی کی منمانی کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہت خطرناک حالات ہیں۔ ان حالات میں بھی ہم اللہ کی یاد سے، اللہ کے دھیان سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی فکر سے اور دعا و استغفار سے غافل ہیں، عبادتوں سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا کیسا دل ہے؟ ہمارا دل ہے یا کوئی پتھر کی سل جو تڑپتی نہیں، جو پگھلتی نہیں، جو نم نہیں پڑتی، جو پسیجتی نہیں؟ ہماری آنکھ ہے کہ بٹن ہے جو اشک بار نہیں ہوتے، جو نم نہیں ہوتے، جو آہ و بکا نہیں کرتے، گریہ وزاری نہیں کرتے؟ ہمارے ہاتھ ہیں کہ کاٹ جو اللہ کے سامنے اٹھتے نہیں، اللہ کے سامنے پھیلتے نہیں، اللہ کے سامنے بڑھتے نہیں؟ ہمارا سر ہے، ہمارا وجود ہے، ہم انسان ہیں یا حیوان یا کوئی مشین، یا پھر کوئی مشین جو اللہ کے سامنے گرتے نہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اللہ کے سامنے گر گڑاتے نہیں، اس کے سامنے بڑھتے نہیں، اس کے سامنے جاتے نہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری دنیا بچا لے گی، ہمیں ہمارا مقام، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا رتبہ، ہماری چیزیں، ہماری ایجادات، ہمارے انکشافات، ہماری ٹیکنالوجی ہم کو بچا لے گی۔ ہرگز نہیں۔ یہ اگر ہماری سوچ ہے تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی، سب سے بڑی غلطی ہوگی۔
ایسا نہیں میرے بھائیوں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قرآن کا اعلان ہے، تم ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اللہ کے اس قہر سے، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کی اس گرفت سے، اس پکڑ سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے جو تمام لوگوں کو آ کر کے پہنچے گی، جو تمام لوگوں کو آ کر کے لگ جائے گی، پکڑ لے گی، اپنے شکنجے میں کس لے گی، اور صرف ظالموں کو نہیں آئے گی۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مصیبت سے ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کہ تم کو صرف اور صرف اللہ کی مدد بچا سکتی ہے، اللہ کی رحمت تم کو بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ کی ایک نظر رحمت تمہاری طرف ہو گئی، اس کی عنایتیں ہو گئیں، اس کی توجہ ہو گئی، اگر اس کی التفات تمہاری طرف ہو گئی تو تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کافور ہو جائیں گی، کوہرے کی طرح چھٹ جائیں گی، پارا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوئی، اگر اس کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی، تو تم ایک نئے 1000 کوششیں کر لو، ایک نئے 1000 جتن کر ڈالو، 1000 تدبیریں کر ڈالو، ہونے والا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سب کو پیدا کرتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا امر چلتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، اس کی مدد مانگنی چاہیے، اس سے مدد کا مطالبہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، فرشتوں کا نزول فرما، اپنی رحمت سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ان حالات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے تمام کے تمام مومنوں، اللہ سے مل جل کر کے توبہ کرو، اللہ سے مل کر کے توبہ کرو۔ جمیع کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں۔ قرآن دعوت دے رہا، سارے لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ کیوں توبہ کریں؟ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ توبہ کرنے سے کیا ہم کو ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں، تاکہ تمہیں پریشانیاں دور ہو جائیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامران ہو جاؤ، تم کو دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے، اس لیے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی پکی مخلصانہ توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو، تم سارے کے سارے لوگ مجرم ہو، پاپی ہو، خطا کار ہو، لیکن تم میں سب سے بہتر وہ ہے، وہ گناہگار ہے جو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو دھو کر آنسو کا ایک قطرہ بہا کر کے اپنے حالات کو درست فرما لے، درست کر لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کے منتظر ہیں، ہماری توبہ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کے لیے انتظار میں ہیں، بندے کی توبہ کی قبولیت کے انتظار میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا ہاتھ بندوں کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا بھولا ہوا، دن کا بھٹکا ہوا، دن کا گنہگار اللہ سے رات میں رو لے، دھو لے، اللہ کے سامنے معافی تلافی کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی دن کے حصے میں، دن میں اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات میں جس سے گناہ ہوئی ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، جس نے خطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی کر لے، رات کا بھٹکا ہوا اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ ہوتا رہے گا، کب تک کہ ہوتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے سارے انسانوں کی توبہ قبول فرما دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک کے قبول فرماتے ہیں جب تک کہ نزاع کی حالت نہ پیدا ہوئی، جب تک کہ موت طاری نہ ہو جائے۔ ہم سب کو موت سے پہلے بلکہ ان
یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جو مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور پھر جمعہ کا مبارک دن ہے، اس کی فضیلت کم نہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک تو ایسے ہی رمضان مبارک کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جمعے کی گھڑی چل رہی ہے، وہ بھی عصر کے بعد کا وقت ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، جسے کہتے نہیں ہیں کہ چار چاند لگ گئے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے بعد جمعے کی سعادت نصیب گھڑیاں، تو اس میں 4 چاند لگا دیا جمعے نے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، جیسا کہ اس سے کوئی خطا ہی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ اس سے کوئی بھول چوک ہوئی ہی نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور یوں لکھا ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توبہ صرف مجبوری کا معاملہ نہیں، توبہ صرف ایک مجبوری کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب مصیبت ہے، جب پریشانی ہے تبھی آدمی کرے۔ ارے اس وقت تو توبہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ جب آدمی سے کوئی خطا ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت توبہ کرنا، جب آدمی کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اس وقت توبہ کرنا فرض اور واجب ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ آگے فرماتے ہیں، جو میرا اصل مقصد ہے کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے، توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت چل رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بڑھ کر کے عبادت کی اصل چیز ہے، مغز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح سے اگر کسی شخص کے پاس ہتھیار ہو، بندوق ہو، ہتھیار سے لیس ہو، تو اس پر دشمن اٹیک نہیں کر سکتا، دشمن حملہ نہیں کر سکتا، دشمن اس پر حملہ کرنے سے، اس کے قریب آنے سے ڈرے گا۔ اسی طرح سے ہم اگر اللہ سے دعائیں کریں گے تو بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں ہم سے دور رہیں گی، ہمارے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے مصیبت کے وقت دعائیں کرنی چاہیے، اور مصیبت اور پریشانیاں اور آفتیں دعاؤں سے ٹلتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، اے دعا ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں کے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، کارگر ہیں جو نازل ہو چکی، جو پریشانیاں آ گئی ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کیا ہے؟ دعا ایک بہترین نفع بخش کارآمد چیز ہے۔ اور اسی طرح سے ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں، جو ابھی ہمارے اوپر نہیں پڑی، ان سے بھی بچنے کے لیے دعا ایک کارآمد اور مفید چیز ہے۔ حدیث شریف میں ترغیب دی گئی، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ کے سامنے رو دھو گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، کافور کر دیں گے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے، توبہ قرب محبوبیت کا ذریعہ ہے، توبہ کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، توبہ کے ذریعے سے انسان کو ایک خاص مقام اللہ کے وہاں حاصل ہوتا ہے، توبہ کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے انسان کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو مہینے کی برکتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمضان کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں پوری کی پوری ملتی ہیں، اجر و ثواب پورا کا پورا ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں توبہ کریں، اصل چیز ہے توبہ۔ آؤ میرے بھائیوں، سارے کے سارے لوگ مل کر کے توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ بہت ہم نے گناہ کر لیے، گناہوں کو کر کے دیکھ لیا، آؤ اب نیکی کر کے دیکھتے ہیں، نیکی کا مزہ دیکھتے ہیں۔ گناہ بھی کر کے دیکھ لیے، اللہ کی نافرمانی کر کے دیکھ لی، ہم نے دیکھ لیا ایک اللہ ہم سے روٹھا تو پوری دنیا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، پوری دنیا ہماری دشمن بن گئی۔ اور اللہ کو راضی کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو خوش کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو میرے بھائیوں ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ ان ینصرکم اللہ
فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد فرما دی، اگر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو گئی، اگر اللہ کی نظر کرم تمہارے اوپر ہو گئی تو کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہم سب آئیے مل جل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ بڑی مقبولیت کا، بڑی قبولیت کا وقت چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر جمعے کی مبارک گھڑی ہے، وہ بھی عصر کے بعد کا وقت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کے سامنے رو دھو کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آج اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں اللہ سے۔ یہ عزم کریں، یہ تحیہ کریں، انشاءاللہ آج ہم اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد لک الثناء لک الشکر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنيمة من كل بر، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك الكفرة، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك النصارى، اللهم أهلك المنافقين والمشركين، اللهم قاتل أعداءك وأعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب والجبن، اللهم ألق في قلوبهم الرعب والجبن، وأنزل بهم بأس الذين لا ترده عن القوم المجرمين، عن القوم المجرمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، ولا تجعلنا منهم. اے اللہ، اے اللہ، اے مولا، ہم سب کے خطاؤں کو، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی سیئات کو، ہم سب کی برائیوں کو، اے اللہ ہم سب کی نافرمانیوں کو، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ہم سراپا اے اللہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں میں لت پت ہیں، اے اللہ اپنی نظر کرم سے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنی التفات سے، اے اللہ اپنی عنایتوں سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے دیکھ لی، اے اللہ اس کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اے اللہ ہم کو اپنے عذاب سے، اللہ اپنی گرفت سے، اللہ اپنی پکڑ سے، اللہ اپنے قہر سے، اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام انسانیت کی حفاظت فرما، اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے کیے پر پشماندہ ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے بھکاری کی طرح سوال کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائیے ہم سے، اللہ خوش ہو جائیے، اللہ ناراضگی چھوڑ دیجئے، اللہ ناراضگی چھوڑ دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ، اے اللہ اپنی مدد فرما، اے اللہ
کوئی سہارا نہیں ہے سوائے آپ کے سہارے کے، یا اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے آپ کی پناہ کے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھوں کی حفاظت فرما، اللہ اے اللہ بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عورتوں کی حفاظت فرما، مستورات کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی کرم فرما، اے اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اے اللہ اگر آپ کی مدد نہ ہوئی، اے اللہ اگر آپ کی مدد نہ آئی، اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ہم خاسرین میں شامل ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ظالمین کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ظالمین کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ظالمین کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ظلم و ستم کی، اے اللہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، اے اللہ ظلم و ستم کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اے اللہ یہ ماحول اپنے نظر اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ رحمت میں تبدیل فرما، اے اللہ رحمت میں تبدیل فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، عزت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اے اللہ ہماری آنکھیں اتنی سخت ہو گئیں، اے اللہ پتھر کی ہو گئیں، اے اللہ رونا بھی نہیں آتا، اے اللہ ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا، اے اللہ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے، اے اللہ جس گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ حالات بدل دے، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما ہماری، اے اللہ یہ آپ کا عذاب ہے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کیسے کیسے خبریں آتی ہیں کہ اللہ لوگوں کو بغیر نہلائے ہوئے، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر شرعی کفن دیے ہوئے یا اللہ دفنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ایسے حالات ہمارے اوپر آئے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی دولت سے اللہ ہم سب کو نواز دیجیے، مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، رمضان کی رحمتیں نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور سے یا اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما، توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس میں کوئی تو آپ کا یا اللہ نیک بندہ ہوگا، یا اللہ اتنے میں کوئی تو آپ کا نیک بندہ ہوگا، یا اللہ اس کی بدولت اس دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ آپ کو آپ کی جلال کی، یا اللہ آپ کی جلال کی، جمال کی، یا اللہ عزت کی، بڑائی کی، کبریائی کی قسم یا اللہ رحم فرما دے، اللہ اب تو رحم فرما دے، یا اللہ یہ وبا اٹھا لے، یا اللہ یہ عذاب یا اللہ ختم فرما دے، اللہ اپنا قہر، یا اللہ اپنا غضب، یا اللہ اپنا غیظ، اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ اپنا غصہ ختم فرما دے، یا اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ انسانیت بلک رہی ہے، اللہ انسانیت سسک رہی ہے، یا اللہ انسانیت تڑپ رہی ہے، یا اللہ پوری انسانیت کرہ رہی ہے، یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اللہ کیا کرے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ حکام کے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ حکام کے دلوں کو نرم فرما، مسلمانوں کے تعلق سے اللہ ان میں نرمی پیدا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما، یا اللہ خصوصی کرم فرما، یا اللہ جو مانگا ہو یا اللہ وہ بھی قبول عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں کی ان میں ہم
ہمارا، سب کا، ہمارے گھر والوں کا، یا اللہ شہر والوں کا، پوری انسانیت کا، پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے اللہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما، پوری انسانیت کو پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم